فریقین کے درمیان کاروباری لین دین کی وجہ سے سخت اختلاف بلکہ دشمنی ہے، اور اتنی رقم کسی فرد واحد کے پاس نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، تین مدیں آپ نے بیان کی ہیں، مختلف لوگوں سے اکٹھا کر کے ایسی رقم سے تلافی کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھائی، زکوٰۃ اور صدقے کی جو رقوم ہے یہ لے لینی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، خیرات فرض نہیں ہے، صدقہ فرض نہیں ہے، اختیاری چیز ہے نا، تو اگر ان پہ زکوٰۃ نہ لگتی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ صاحب نصاب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہا جائے کہ وہ اگرچہ صاحب نصاب ہیں مگر قرض اتنا زیادہ ہے صاحب نصاب، مثلا اس کے پاس فرض کیجئے 1 کروڑ روپیہ ہوگا اور قرضہ اس کا 3 کروڑ روپیہ ہے، تو اب زکوٰۃ کھپ جائے گی۔ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرضے سے کم نہ ہو۔ قرضہ جو ہے وہ 1 کروڑ ہے اور وہ خود 1.5 کروڑ کا مالک ہے، تو زکوٰۃ اس پہ کیسے لگ جائے گی؟ تو یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ قرضے کی رقم زیادہ ہے، زکوٰۃ دیں تو وہ تھوڑی ہے، تو اس لیے ایسے انسان کی قرض کے باب میں مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کو دینی چاہیے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے کہا والغارمین، اور زکوٰۃ دو ان لوگوں کو جن کی گردنیں اٹک گئی ہیں، مغرم، جن پہ چٹی پڑ گئی ہے، جن پہ تاوان پڑ گیا۔ ہوتے رہتے ہیں جھگڑے، لین دین ہوتی رہتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کون سچ کیا جھوٹ، لیکن یہ کہ عام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ عام اپیل بھی کر دیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہ بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، اور معاذ اس حیثیت کے آدمی تھے کہ مدینہ منورہ میں ان کی بہت تھوڑی سی جائیداد تھی، بس اسے ہی کاشت کر کے گزارا کرتے تھے، اور چھوٹی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 37 برس کی عمر میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو معاذ کا انتقال ہوا، پھر خالد بن ولید کا انتقال ہوا، پھر اور یکے بعد دیگرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ طاعون جو تھا اس میں ہی پیش آیا تھا، شام کے طاعون میں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مسجد میں آنا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ ان کا اللہ کے رسول، ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، کھیت لگاتا ہوں، اس وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے ان کے ہاتھ اٹھا کے چوم لیے، اور آپ نے فرمایا یہ 2 محنت کش کی ہتھیلیاں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اپنا کام آدمی خود کرے۔ حدیث میں ہے کانا یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ پانی پینا ہے اٹھ کے خود پی لیا، کھانا کھانا ہے اٹھ کے خود دیکھ لیا، کپڑے دھونے ہیں بازار میں دینے ہیں خود کر لیے۔ ضرورت کیا ہے آخر کسی کا مخدوم بننے کی؟ یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ لوگ میری خدمت کریں، اس کو کم کرنا چاہیے، ہو سکے تو لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے قرض لیا تھا یہودیوں سے، وہ آگے ایک دن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اہلیہ سے کہ کہو گھر پہ نہیں ہے، تو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرض لیتا ہے پھر وہ مجبوری سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، معاذ گھر پہ ہی، نکالو اسے۔ نماز کے لیے مسجد آئے تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاذ ہمارا مقروض ہے، اس کو کہیں پیسے دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی، کسی بھی شخص کا قرض میں گھر نہیں فروخت کیا جا سکتا، گھر نہیں نیلام کر سکتے۔ یہ بیسک نیڈز ہیں جو شریعت نے اس حدیث میں متعین کر دی کہ ہر آدمی کا گورنمنٹ پہ کیا حق بنتا ہے۔ فرمایا سواری کا جانور یہ بھی نہیں کیا جا سکتا نیلام،
فرمایا اس کا نوکر، باندی، خادم یہ بھی نہیں بیچا جا سکتا، اس کے کپڑے نہیں بیچے جا سکتے، ایک بستر اس کا، ایک اس کی بیوی کا اور کچھ بستر مہمانوں کے، یہ بھی میں فروخت نہیں کر سکتا، کھانے پینے کے برتن فروخت نہیں کر سکتا۔ جس ذریعے سے یہ رزق کماتا ہے اس ذریعے کو، کاشتکاری، ہل، زمین، یہ بھی نہیں نیلام کیے جا سکتے۔ اب میں اس کے علاوہ معاذ کے پاس کچھ ہے تو بتاؤ، میں نیلام کر کے دے دیتا ہوں۔ اور تھا ہی کیا وہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپیل کی، آپ نے فرمایا تم میں سے جو کچھ ہو سکتا ہے معاذ کے لیے مدد کرو، تعاون کرو اور ان کا قرض اتارو۔ تو لوگ اٹھ کے اپنے گھروں کو گئے اور لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کو جب گنا تو کافی نہیں تھا، تو آپ نے پرسنٹیج نکلوائی کہ پرسنٹیج کیا بنتی ہے، کس کا کتنے فیصد مال ہے، اتنا دیا اور فرمایا کہ یہودیوں اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا تو اللہ تمہارے اس قرض کو لوٹا دے گا، اگر معاذ کے پاس پیسے آئے تو یہ خود لوٹا دیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اپیل بھی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس کو پیسے کی تنگی نے گھیر لیا ہے، اس کی مدد کی جائے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ دیوبند اور بریلی کے علماء اس سلسلے میں اتحاد کی کوشش سعید اسد صاحب کر رہے ہیں جو فیصل آباد کے مشہور عالم دین ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت نے دیوبندی علماء کی جن 4 فتاوی پر اعتراضات اٹھائے ہیں، علماء دیوبند اس کی تشریح فرما دیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میں یہ پہلے بھی سوال کر چکا ہوں لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ بھیا علماء دیوبند کی جو 4 عبارتیں قابل اعتراض تھیں، لکھنے والوں نے اپنی زندگی میں ہی لکھ دیا تھا کہ اس سے ہماری مراد کیا۔ اتنے اصول کی بات تو ساری دنیا ہی سمجھتی ہے کہ کلام اور تحریر، جو لکھنے والا ہوتا ہے اور جو بولنے والا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے اس کے جملے کی تشریح وہ خود ہی کرے کہ کیا کہا ہے اس نے۔ اگر اس کی تشریح قابل قبول ہو تو نہیں لڑنا چاہیے، اور تشریح قابل قبول نہ ہو تو پھر بحث کی جاتی۔ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پہ اعتراض کیا گیا، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی تحریر پہ اعتراض ہوا، حضرت خلی احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پر اعتراض ہوا، اور ان سارے اعتراضات کے جوابات اسی وقت ان لوگوں نے اپنی زندگی میں دے دیے تھے، وہ مانے نہیں گئے، اور تکفیر پر اعتراض کیا گیا کہ تم کافر ہو۔ ان لوگوں میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا اچھا بھئی پہلے کافر تھے نا، لو اب مسلمان ہوتا ہوں، اب بتاؤ۔ لیکن جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے جواب اسی وجہ سے نہیں کہ بھیا یہ چیزیں اس دور میں کامیاب نہیں ہوئیں جب پھر بھی بڑے بڑے علماء تھے، اہل بریلی بہت بڑے لوگ۔ مولانا حشمت علی صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے، تحریک پاکستان میں شامل رہے اور مختلف جگہوں پہ۔ تو مولانا حشمت علی صاحب کے سامنے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تقریر ہوئی تھی، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عبارات کی تشریح کی تھی کہ حضرت ہمارے بڑے جو کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے تھانہ بھون، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت پر اعتراض تھا حضرت سے لکھوا کر لائے تھے کہ حضرت اس عبارت کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے، انہوں نے آرام سے لکھ دیا، کچھ نہیں بنا۔ مولانا حشمت علی صاحب کی جو سوانح چھپی ہے نا، اس میں آپ دیکھیے گا یہ واقعہ کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں جو کام کیا تھا وہ اور ان کے جو تعلقات رہے، نہیں ہو سکتا۔
آپ کو امید ہے آپ کرتے جائیے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں ہمیشہ کہ نہ کرو۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ الحاد بڑھ گیا، کفر بڑھ گیا۔ یہ اگلی نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں اور اس فاسد نظام تعلیم کے تحت پڑھ رہی ہیں، یہ خدا کی منکر ہو گئی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہاں کی لڑکیاں آ کے پوچھتی ہیں کہ آخر اس نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ لڑکیاں کہتی ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ بس کافی۔ ابھی آپ پہ کھلا نہیں شاید دنیا کا یہ نظام، پاکستان میں آ کر یہاں دیکھیں، یہاں الحاد میں اتنے لوگ، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر خدا کا خوف تو نماز نہ پڑھیں مسجد میں آ کے۔ ہمارے ملک کی 1% آبادی 1% نماز نہیں پڑھتی۔ 1% کا مطلب کیا ہے 22 کروڑ میں، کہ 22 لاکھ لوگ نماز، پہلے بھی اتنے ہی تھوڑے سے لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اب جو ہیں وہ تھوڑے بہت ہی لوگ آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ آپ کسی اسکول کالج میں چلے جائیں، کتنے 1000-2000 لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسجد کی ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ اس خوابوں کی دنیا میں ہم کیوں رہیں؟ ہم کیوں نہ دیکھیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ دبی زبان میں اعتراضات آتے ہیں، ہمیں خط آتے ہیں کہ یہ کیا، اور بڑے اچھے ہیں جو بچے خط لکھ دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، چلو کوئی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ تو برسر عام کہیں گی، وہ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بھی توہین کرتی ہیں، اس وقت بھی کریں گی۔ وہ جو کچھ 8 مارچ 10 مارچ کراچی جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ باجماعت فرض نماز کے دوران اگر امام صاحب کوئی آیت بھول جائیں تو کیا مقتدی لقمہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دینا چاہیے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ محلے کی ایک مسجد میں لقمہ دینے پر فوراً سلام پھیر کر دوبارہ نماز پڑھائی گئی، اور بعد میں یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ ایسا کرنے سے لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو گئی۔ لقمہ اس نے غلطی سے دیا نا، امام صاحب ٹھیک ہوں گے نا، تو لقمہ دینے سے نماز کسی کی فاسد نہیں ہو جاتی۔ اور جو امام صاحب نے فوراً سلام پھیر کر دوبارہ نماز پڑھائی تو ہوا، اصل میں یہ ہوا ہوگا، ہم کیوں خواہ بدگمانی کا اظہار کریں، ہوا کہ ہوگا کہ امام صاحب کو کوئی آیت جب پڑھی ہوگی تو یہ مسئلہ پتہ ہوگا کہ اس آیت میں اس طرح سے اس طرح پڑھ دیا جائے اگر تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ، یہ جو آیت ہے پہلے پارے کے آخر پہ، اس میں بھی کئی جگہ آتا ہے، تو انہوں نے فوراً سلام پھیر دیا کہ نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھا دی، اچھا کیا انہوں نے۔ کچھ سوالات اس سے زیادہ اہم ہیں، اس کو آئندہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ نمازی کا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا کیسا ہے؟ وائل ابن حجر کی روایت آئی ہے اس میں ابو داؤد میں کہ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو عام طور پہ کہتے ہیں، اس میں وبرکاتہ کا اضافہ ثابت ہے، اور ابو داؤد کی یہ روایت اور جگہ بھی آئی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گویا کہ یہ چیز ثابت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بدعت قرار دیا، اور غالباً نووی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ روایت نہیں رہی ہوگی، اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں حدیث کے، بہت بڑے آدمی، تو یہ ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، یا گزری ہوگی تو کوئی علت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، بہرحال حضرت نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ لیکن اس بدعت لکھنے پہ ہمارے حنفی فقہا میں نماز کے مسائل کے بہت بڑے صاحب علم، شاید ان سے بڑا آدمی نہ گزرا ہو نماز کے مسائل میں، حلبی کبیر جو ان کی شرح ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو رد کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے کہ بدعت نہیں ہے۔ حاوی قدسی جو خود ہمارے بڑے فقیہ ہیں حنفی، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، بلکہ لکھا ہے ایک جگہ کہ مستحسن ہے، اچھا ہے کوئی کہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکروہ ہے یا بدعت ہے یا کچھ بھی نہیں۔
کوئی آدمی کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن امام اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اسے معمول نہ بنائے، کیونکہ لوگوں میں انتشار پھیلے گا، لوگ کہیں گے جی یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ کبھی ایک آدھ مرتبہ کوئی ایسے کر لے تو چلو اسے اندازہ رہے کہ لوگوں کو تعلیم ملنی چاہیے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ کرے۔ اسی حدیث پہ اعتراض ہے کہ یہ شاذ روایت ہے، اور شاذ روایات پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو لکھنے کے بعد اس شاذ ہونے پہ بھی انہوں نے کہا کہ تأمل کرو، غور کر لو، یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ یہ چیز شاذ نہیں ہے یہ حدیث۔ تو اس لیے مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وبرکاتہ کا اضافہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے بہتر ہے، کرے تو کرے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک خط میں تحریر فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں صرف 17 احادیث جانتے تھے۔ یہ گھسا پٹا اعتراض اب کیوں یاد آ رہا ہے بھیا؟ ایک مدتوں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ آ رہا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ بھی تہمت تھی کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے۔ یہ سب فضول اور بیکار کی بات۔ ابن خلدون نے لکھا ہے تو ابن خلدون نے لکھا ہے، ابن خلدون کا مقدمہ نہایت زبردست کتاب، سیاسیات میں اساتذہ سے پڑھنی چاہیے، بہت اچھی کتاب لکھی۔ ان کی اس کتاب کو فرانس نے زندہ کیا، مسلمان تو بھلا چکے تھے، پھر آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی رہی، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن خود ابن خلدون نے جو کچھ اس میں لکھا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے بس لکھ دی ہیں اپنے علم کے مطابق، انہوں نے کوئی تحقیق تھوڑی کر لی تھی۔ وہ مالکی تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے بالکل غلط لکھا ہے۔ وہ موطا منگا کے اگر احادیث کو دیکھ لیتے، گن لیتے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی۔ ہر آدمی کی ہر بات تھوڑی قابل قبول ہوتی ہے۔ ابن خلدون 100 بار لکھا کریں، امام صاحب رحمۃ اللہ کے پاس حدیث ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، شاباش۔ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایسے بیہودہ سوالات کا جواب دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام بخاری سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں، عقل کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 3 واسطے پڑتے ہیں، 3 واسطے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کے استاد اور صحابی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کبھی 1 واسطہ پڑتا ہے، کبھی 2 واسطے پڑتے ہیں۔ سمجھے؟ امام صاحب اس بلند مقام پر فائز تھے کہ خود فرمایا کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا چھوٹا سا خدا کا گھر بنائے جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہے، اتنی مسجد بھی بنائے تو اللہ اس انسان کو جنت میں گھر دے گا۔ یہاں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درمیان حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، اور کون ہے؟ کتنی روایات چاہیے جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 آدمی ہیں، ایک صحابی ہیں، ایک ان کا شاگرد ہے، اور آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بلند مقام ہے کہ حدیث میں اتنا بڑا مقام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ موطا کھولو، جگہ جگہ ملے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وبہی ناخذ، اور ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اہل مدینہ اس پہ۔ میں نے اپنے شہر میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک سے ایک بڑھیا سند اس کی موجود ہے، جو کچھ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایک شخص کے نکاح میں پھوپھی
اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ نہیں جمع ہو سکتی بے اقوا۔ یہ حدیث ایسی ہے جس سے ساری امت کا عمل ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سننے والے، اور جابر رضی اللہ عنہ، دونوں جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے اس روایت کو بیان کیا امام شعبی نے، اور شعبی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنا ہے۔ تو شعبی اور جابر اور ابو ہریرہ دو ہی واسطے ہو گئے درمیان۔ کون جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے امت کا عمل ہے اس پہ۔ ایک دوسری مثال اس کی عرض کرے، اور یہی حدیث ابو داؤد میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ ابو داؤد کہیں میرا استاد یہ ہے، اس کا استاد وہ قابل قبول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ میرے استاد شعبی ہیں، اور شعبی نے ان دو صحابیوں سے سنا ہے رضی اللہ عنہ، بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ کیا منطق ہے بھائی؟ یہی متن حدیث کا ابن ماجہ میں بھی آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کس سے پڑھا ہے؟ حماد سے۔ یہ واحد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو تابعین میں سے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی تبع تابعین میں سے، اور امام احمد تو اس کے بھی بعد ہیں رحمہ اللہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھا ہے حماد سے۔ حماد بن نبی سلیمان اپنے وقت کے فقیہ تھے، لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ سفر پہ چلے گئے، 20 دن کے بعد واپس آئے۔ بیٹے نے پوچھا ابا سفر میں کون یاد آتا رہا؟ میں تو ضرور یاد آیا ہوں گا۔ کہاں بیٹے تم میری اولاد تھے، یاد تو آنا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حماد سے کہ سب سے زیادہ، انہوں نے کہا میرے شاگرد ابو حنیفہ یاد آتے ہیں رحمہ اللہ۔ حماد کی روایت مل جائے گی۔ حماد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھاتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے۔ یہ اب شیخین ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، اور ان کے بعد انس ہیں، ان کے بعد حماد ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کیسے فتویٰ دے دیتے کہ نماز میں بسم اللہ اونچی پڑھا کرو؟ انہیں نہیں روایت پہنچی تھی۔ حماد کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے ہیں، تو 30 سال کی عمر میں یہ روایت سنی۔ زیادہ سے زیادہ 119 کی روایت حماد کی انتقال کی ہے، اور حماد کا انتقال اگر اس وقت ہوا ہے 119 میں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 برس کے ہو گئے ہوں گے، 39 برس کے۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ حماد بہت بڑے تابعی۔ تیسری روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حماد جو ہیں ان کی روایت ہر جگہ ملے گی۔ تیسری روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طلحہ بن نافع سے ہے۔ طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ یہ طلحہ بن جابر سے ہر کوئی روایت لیتا ہے۔ طلحہ بن جابر کے شاگرد آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہوں تو ٹھیک ہے، اور طلحہ بن نافع سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ طلحہ بن نافع کی روایتیں بخاری میں، مسلم میں وغیرہ وغیرہ بہت اعلیٰ درجے کی احادیث میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہی طلحہ بن نافع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور یہی طلحہ بن نافع ابو داؤد وغیرہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی، سب سے بڑھیا نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی مواقیتہا، نمازوں کو ان کے صحیح وقت کے مطابق ادا کرنا بہت بڑی نیکی۔ چوتھی روایت بھی بتائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیثم سے سنا ہے، اور ہیثم کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور 2 راتیں آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری، اور 10 دن کا سفر تھا، اور 8 دن میں ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ باقی روایات میں لکھا ہے کہ عصفان ایک ویلی ہے، جگہ ہے، وادی ہے، وہاں تک پہنچے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ قدید تک پہنچے۔
کسی بھی جگہ پہنچے ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہیثم ہے اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں. 2 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درمیان. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کہاں سے اتنی احادیث ہیں جتنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے ایک روایت بیان کی یزید بن صہیب سے. یزید بن صہیب فقیر، فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، یہ فقیر وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ مہروں میں فرق آ گیا تھا، تو بہت جھک کے چلتے تھے، اس سے نام یہ فقار پڑ گیا، یعنی ریڑھ کی ہڈی والا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث سنا رہے تھے شفاعت کی، اور میں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکل جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور فرمایا پیچھے سے پڑھو آیتیں. یہ آیت جس کا حوالہ تم دے رہے ہو یہ کافروں کے متعلق ہے، اور جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ گناہ گار کبائر کے مرتکب مسلمان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. یہ مسلم میں بھی ہے، یہ ہر جگہ مل جائے گی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کہیں کہ میں نے یزید ابن صہیب سے سنا ہے تو قابل اعتراض ہے، اور امام بخاری وغیرہ کہیں کہ ہم نے سنا ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں یہ روایت وہاں سے وہ ان کے لیے وہ قابل قبول ہے. یہ کیوں؟ عدی بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، یہ کوفہ کے تھے، اور صحاح ستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ہر جگہ ان کا نام آیا ہے. اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے. اب دیکھیں عدی بن ثابت انصاری کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے عدی بن ثابت سے سنا. عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا. یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں ہر جگہ یہ روایت ملے گی. صرف ایک فرق ہے کہ یہ عدی بن ثابت یہ انصاری ہیں. یہ جب ان کا شاگرد بیان کرے جو امام بخاری رحمۃ اللہ کا استاد ہو پھر ٹھیک ہے، اور یہاں اگر ابو حنیفہ لکھ دیا جائے تو یہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہیں. اور یہ روایت ہے حضرت برا رضی اللہ عنہ. برا رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں. اب تو برا نام ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، رکھتے ہی نہیں. بدر میں پہلی مرتبہ برا پیش ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے لوٹا دیا تھا. کہا تھا بیٹے تمہاری عمر کم ہے بچے. تو بہت بچے ایسے بھی آ گئے تھے بدر میں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو لوٹا دیا تھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوٹا دیا تھا. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے والد بھی صحابی تھے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو بدر میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا. رافع ابن خدیج آئے تھے، یہ بھی پہلی مرتبہ احد میں شریک ہوئے ہیں، بدر میں انہیں واپس بھیج دیا تھا. عمیر آئے تھے، عمیر بن ابی وقاص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی بھیج دیا تھا، مگر وہ اڑ گئے. بہت اصرار سے کہا کہ میں بدر میں رہنا چاہتا ہوں. پھر عمیر بچے ہی تھے لیکن صحابی تھے رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی. اسی طرح اسید ابن زہیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیا تھا. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا تھا. یہ بچے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے رہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ آئے ہیں پھر بدر میں، بدر کے بعد احد میں، اور احد میں آئے ہیں، اور وہ کہتے تھے 14 جنگیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑی. بار بار جو زیارت ہوتی تھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بار بار جو ایمان بڑھتا تھا، اللہ کا قرب بڑھتا تھا، وہ کوئی معمولی چیز ہے. فرماتے تھے 18 سفر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں. برا اتنے بڑے آدمی ہیں. روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے سورہ والتین کی تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین، اس کی تلاوت فرمائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو لائیں. اس لیے
ایک اور بھی بتا دیں، عدی بن ثابت انصاری ہیں، نہ یہ تو ہو گیا، ایک اور چیز بتا دیں. اب اس مسئلے میں خام خواہ کسی نے الجھا دیا ہوگا، جناب والا خود جاؤ، اتنی تحقیق کا شوق ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، برا نہ کبھی بھی فضول باتیں. جس زمانے میں مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کیا تھا، ہم نشانات لگاتے رہے. 40 سے زیادہ احادیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درمیان 2 واسطے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو تو ایک صحابی ہیں ان کے، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بس 2 واسطے. 40 روایات مل جائیں گی، 40 سے زیادہ. اور مصنف عبد الرزاق میں 70 روایات ملیں گی. یہ خود پڑھ کے نشان لگاتا ہے کہ اچھا یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا قریب ہے. اور اسی طرح دارقطنی میں آپ دیکھیں، حدیث کی کتاب ہے، 28 روایات ملیں گی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں دیکھیں 11 روایتیں ایسی ہیں. تو یہ جو اتنی ہم گنوا رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کتاب. ہمارا کیا تعلق ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے؟ صرف سنی سنائی تھوڑی ہے، یہ حنفیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو تب تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے. 2-4 سطریں پڑھی ہیں، ہم دیکھتے رہے کہ کیا کیا ہے. نہ کریں ایسے. یہ سب سوچ کر دل لگایا ناصح، نئی بات آپ کیا فرما رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لینا چاہیے. اچھا، ایک گرامی نامہ ایک خاتون ہے، انہوں نے لکھا ہے، بھی ہم سے بس وہ فرصت کی بات ہے نہیں ملتی، ورنہ وہ 5 صفحے کا جو خط ہے ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اس پہ اتوار کے دن جو پروگرام ہوتا ہے اللہ نے چاہا تو اس کو ریکارڈ کروا دیں گے، اسے آپ سن لیجئے گا. اس میں ماں کے حقوق اور پھوپھی اور خالہ یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. اور سیاہ رنگ کو کعبۃ اللہ سے کیا نسبت ہے، یہ بیان بھی کیا تھا ایک مرتبہ کہ اہل کشف نے ذات بہت کا رنگ سیاہ لکھا ہے. بڑی مشکل چیزیں ہیں. ذات بہت کا نور، حق تعالی شانہ کا جو اصل نور ہے وہ رنگت میں سیاہ ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی تصریح اور اس پہ بحث کی ہے. اور اسی نسبت اور مناسبت سے صوفیہ نے بیت اللہ کے لیے سیاہ رنگ کو ترجیح دی. اگرچہ رنگ بدلتے رہے ہیں اور رنگوں کے غلاف بھی پہنائے گئے ہیں، مصر سے غلاف آتا تھا وہ سفید رنگ کا بھی پہنایا گیا ہے، لیکن عثمانیوں نے پھر اس کو بہت ترجیح دے دی تھی. اور جہاں تک گنبد خضرا کا تعلق ہے، وہ عثمانیوں نے یا جس صدی میں بھی بنایا گیا تھا، سبز رنگ ہمیشہ سکون کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے. جیسے سرخ رنگ انقلاب کی علامت سمجھتا جاتا ہے کہ سرخ انقلاب لائیں گے. یہ تو اب تک بھی لوگ کہتے تھے ایشیا سبز ہے اور ایشیا سرخ ہے، یہ سرخیں ہیں، تو سرخ انقلاب کی علامت سمجھا جاتا ہے اب تک بھی. گرین کلر سبز وہ ہمیشہ سکون، امن، خدا کی رحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اور اس کی وجہ سے گنبد مبارک جو تھا وہ اہل نظر نے سبز رنگ رکھا تھا کہ یہاں پہ خدا کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں سکون ہی سکون ہے، یہاں امن ہی امن ہے. یہاں جو بھی آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جب سیراب ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ ٹھہراؤ اور سکون اور محبت نصیب ہوتی. ایک لفظ آپ نے فرمایا انشراح، یہ اصل لفظ انشراح ہے، انشرح نہیں ہے، کیونکہ انشرح پڑھیں گے تو یہ ماضی بن جائے گا. یہ انشراح یہ ہے. اسی طرح ابھی بات ہوئی کہ انشاءاللہ، یہ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے قرآن کریم میں آیا کہ انشاءاللہ آیا نا، قرآن میں ایسے ہی بولا جاتا ہے. البتہ لکھنے میں لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں.
لکھنے وہ کیا کرتے ہیں کہ نون کو شین کے ساتھ ملا دیتے ہیں، الف ڈالتے ہیں پھر نون کو شین کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ غلط ہے لکھنا۔ ان الگ ہے، شاہ الگ ہے، اللہ الگ ہے، اسے کبھی بھی اکٹھا نہیں لکھنا چاہیے، یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ ان شاء اللہ الگ الگ لکھنا چاہیے، بولنے میں سب بولتے ہیں ان شاء اللہ، قرآن میں جو تحفظ ہے بس وہ بولنا چاہیے ان شاء اللہ۔ تقدیر مبرم، علامہ راشد الخیری، مصور غم، بیوی آپ نے ان کا حوالہ دیا، اب ان کو کون جانتا ہے اور کون پڑھتا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی، عورتوں کے مظالم، جو کچھ انہوں نے لکھا، بہت کچھ لکھا اور بہت ستھرا لکھا، اسی لیے انہیں مصور غم کہا جاتا تھا کہ ان کی چیزیں پڑھیں تو غم اور رنج طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو گود بھرائی کی رسم تھی کسی زمانے میں ہوتی تھی، اب کہاں رہی؟ صحیح چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ بچے میں جب روح آتی ہے تو فرشتے اللہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ پروردگار اس کی تقدیر کیا لکھے، اور روح جب آتی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن، اب میڈیکل سائنسز بھی بتاتی ہیں یہی کہ بچے میں تحرک پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ تو پہلے دن سے ہی ہو جاتا ہے کہ دل اس کا متحرک ہوتا ہے، لیکن وہ روح جو اصل میں آتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، ان کی بیویاں رہ جائیں، تو یتربصن بانفسہن، وہ نئے نکاح کے لیے 4 ماہ اور 10 دن انتظار کریں۔ یہ میکسیمم پیریڈ قرآن نے دیا، نہیں آیت میں نے کچھ اور ٹکڑا کہیں اور کا پڑھ دیا، بہرحال قرآن کریم میں کہ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، یہ 4 مہینے 10 دن کے قریب اس کی روح، اس سے تحرک جو پیدا ہوتا ہے، حرکت بچے کی، اس پہ ہندوستان میں پورا ایک رسم ہوتی تھی گود بھرائی کی۔ اب گود بھرائی کہاں رہی ہوگی تو انہی کی رہی ہوگی جو کراچی میں ہے، جو اس نسلوں سے یہاں آگے نسل منتقل ہوئی ہے، وگرنہ پاکستان ان علاقوں میں بنایا گیا ہے جہاں کبھی بھی کوئی تہذیب نہیں تھی۔ وہ تہذیب کیا تھی؟ گھوڑے لڑانے، وہ بٹیرے لڑانے کی، وہ تہذیب کیا تھی؟ چرس بھنگ پینے کی، وہ تہذیب کیا تھی؟ ہاں، مرغے لڑانے اب تک بھی ہے، پیڑ پڑتا ہے نا، وہ یہ ساری یہی کی تہذیب تھی، ورنہ اور کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ اس سرزمین میں، گولڈا میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا کسی نے قدر کی اور کیا حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے پڑھا؟ سلسلہ قادریہ کے ان لوگوں میں سے تھے جن لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ قادریہ کی نمایاں شخصیت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کس نے پڑھا اور کس نے جانا؟ تو یہ گود بھرائی کی رسم ہوتی تھی، جب دلہن یہ بتاتی تھی کہ مجھے ایسی ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے میں روح آتی ہے تو 4 چیزیں طے کر دی جاتی ہیں، فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ سعید ہوگا، یہ شقی ہوگا، بدبخت یا نیک بخت؟ تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے، اس کے انجام پہ نظر کر کے۔ ساری زندگی یزید کی طرح بدبختی کے کام کرتا رہتا ہے، اور تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت نیک آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے صرف 1 ہفتہ پہلے اللہ کی رحمت، کوئی نیکی اس کی کام آ جاتی ہے، اور خدا کہتا ہے میرے بندے کی تقدیر کو اب بدل دو، یعنی یہ جو 1 ہفتہ رہ گیا ہے اس میں نیکی کے کام وہ کرے گا، تو تقدیر تو پہلے ہی لکھی ہوتی ہے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، یہ جو کچھ بھی ہے۔ دوسری چیز کی عمر لکھ دی جاتی ہے، عین موت کے وقت جب فرشتے بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اور آخری لمحہ ہوتا ہے، حکم آتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دو۔ ہم نے 60 لکھی تھی، اس کی ماں کی دعا اس سے پہنچی ہے، اسے 80 کر دو، 90 کر دو، جتنا اللہ چاہے۔ رزق تیسری چیز لکھ دی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پہ پہنچ گئے اپنا فیصلہ، یہ وہ خود ہی جانتا ہے کب فیصلہ بدلے گا۔
چوتھی چیز فرشتے پوچھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی مٹی یہ کہاں دفن ہوگا؟ فلاں زمین میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زندگی کہیں اور گزارتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کسی ضرورت کی وجہ سے اچانک اس زمین میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ وہاں کی مٹی اس بچے میں جو لوتھڑا ہے اب خون کا جو کچھ بھی ہے اس میں ملا دو، تو مٹی ملا دی جاتی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں، اس پہ گود بھرائی کرتے تھے، یعنی خیر اور خوشی کی خبر اب بھی کرے تو یہ ہندوستان کا رسم و رواج ہے، یہ شریعت کی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں۔ جب بھی نئی اقوام اسلام میں داخل ہوئی ہیں، فقہا نے اس پہ غور کیا کہ یہ ہماری شریعت میں کسی چیز سے ٹکراتا ہے؟ نہیں ٹکراتا، انہوں نے کہا الاؤڈ ہے، بس ٹھیک ہے لوگ کریں، کیونکہ یہ ان کا ایک طرح کا قومی رسوم ہے، ان کا حق بنتا ہے جیسے وہ خوشی منائیں، اگر وہ خوشی شریعت سے نہیں ٹکراتی۔